نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکر وریا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اپنے کامل اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے اطمینان پانے والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کے پاس اس حال میں لوٹ کہ تو اس کی رضا کا طلبگار رہنا اور وہ تیری رضا کا طلبگار رہنا. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہنا اور اللہ تعالیٰ ہماری رضا کے طلبگار رہنا. اللہ بولے ویسے حالت میں میرے پاس واپس آؤ اور فادخلی فی عبادی، یعنی تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی اس مطلب ہے کہ تو میرا بندہ بن جا. وادخلی جنتی، اور تو جنت میں داخل ہو جا. اللہ ایسے حالت میں ہم کو آؤ بول رہا کہ ہم اللہ سے راضی رہنا اور اللہ بھی ہمارے سے راضی رہنا. تو ایسے حالت میں تو اللہ ہمارے کو کنڈیشن رکھ دیا، تم یہ حالت میں میرے پاس آنا اور فادخلی فی عبادی، تم میرے بندے بن جاؤ، تم میرے بندے بن جاؤ. اور کیوں؟ انسان جو ہے جب اس کا بندہ بنا تو ہی اس سے راضی رہتا اور اللہ بھی اس سے راضی رہتا. بندہ نہیں بن رہا انسان، اللہ کا بندہ نہیں بن رہا، خود بھی کچھ بننے جا رہا. اللہ کا بندہ بنا تو اللہ کو بھی راضی کرتا ہوں. بندہ بننا، اللہ کا بندہ بننا، اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ کا بندہ بنتے. ہم سوچ لے رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں بول کے، لیکن وہ بندگی کیا ہے ہم وہ نہیں کر رہے. ہم جو ہے کر لے کے سمجھ رہے ہم اللہ کے بندے ہیں سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ کس کو بول رہا اپنا بندہ؟ جو اللہ اس سے راضی رہنا. ہم اللہ کو راضی کریں نہیں، اللہ ہمارے سے راضی رہنا. جو بھی ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ ہمارے سے راضی ہو جانا. تو اللہ بول رہا یہ میرا بندہ ہے. تو جب تم جنت میں داخل ہو رہے اللہ تعالیٰ میرے کو بھی راضی کرنا اور میں بھی تمہارے سے راضی ہو جانا. لیکن آج دیکھو ہمارا نفس کس چیز سے راضی ہوتا؟ ہمارا نفس دنیا آئی تو راضی ہوتا. دنیا اگر ہمارے پاس آئی تو ہم اللہ سے راضی رہتے. دنیا نہیں آئی تو ہمارے نفس کو کتنی تکلیف ہو رہی. دنیا اگر ہمارے پاس کم ہے یا اللہ دنیا ہمارے پہ تنگ کر دیا یا کوئی پریشانی میں ڈال دیا تو کیا ہم اللہ سے راضی ہے اس وقت میں؟ نہیں ہے. دنیا آ رہی، دنیا اچھی ہے، ہم دنیا میں اچھے ہیں. تو جب ہمارا اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو اللہ بول رہا اے اطمینان پانے والے نفس. ہمارا نفس کب اطمینان پا رہا؟ جب دنیا ہمارے پاس اچھی ہے تو ہمارا نفس میں اطمینان ہے، سکون ہے کہ ارے ہو بھائی میرے پاس اتنا، میں فائنینشلی اتنا سٹیبل ہوں، میرے پاس اتنا دولت ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا ہے، تو ہم مطمئن ہے ہمارا نفس. جب ہم بول رہے ہیں ہاں الحمدللہ بول کے بول رہے ہیں، جب ہم سمجھ رہے ہیں میں اللہ کو راضی کر لیا اس لیے اللہ تعالیٰ میرے کو اتنا نواز رہا. یہ ہماری سوچ ہے نا. عام طور پر انسان کی کیا سوچ رہتی؟ اللہ میرے سے راضی ہے تو میرے کو دنیا دینا ہے. نہیں ہے انسان کی سوچ. اگر ہمارے سے کچھ بھی اچھا کام ہو رہا یا کچھ دین کا کام ہو رہا تو ہم کیا سمجھتے؟ ہاں بھائی میں اتنا دین کا کام کر رہا ہوں، اتنے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنا اخلاص میرے اندر محسوس کر رہا ہوں میں، تو اب میں کو اس کے بدلے کیا ہونا؟ اب میں اتنا کر رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ کے واسطے. اور اپن کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں اس سے اللہ کو راضی کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں، تو اللہ بھی میرے کو راضی کرنا. یہ ایسا آیت سے ایسی بات سمجھ سکتے ہم کہ اللہ بھی میرے کو راضی کرنا. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں
میرے کو دنیا عطا کرنا اللہ تعالیٰ. میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں نا بھائی, اللہ کا کام کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرنا, میرے کو دنیا عطا کرنا, میری دنیا میں کامیابی ہونا, میری دنیا بڑھنا, میرے کو دنیا میں اور اچھے سے اچھا رکھنا. تو جب وہ میں اللہ بھی میرے سے راضی ہے بھائی اس لیے دے رہا. دیکھو اکثر لوگوں کو بولتے نہیں, ارے بھائی کیا اچھا آپ ترقی کر لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو دولت دے, تو ہاں بھائی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بولتے. تو اللہ کا کرم بولے تو دنیا ہی سمجھ رہے, اللہ کا فضل اللہ کی رضا ہے بولے تو بس دنیا میں ہم کو کامیابی ہونا, تو ہو بھائی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے بولتے. دیکھو اللہ کا فضل بولے تو دنیا ہی ہے ہمارے واسطے. کیوں, وہ ہمارے نفس ہمارا ویسی ہے, اللہ جیسا بول رہا میرے کو راضی کرو اور میں بھی تمہارے سے راضی ہونا. کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہم کو دے کے راضی ہوتا ہمارے سے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہے تو کیا انہیں ہم کو دنیا دیتا. اللہ کے پاس دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے کچھ بھی. حدیث میں کیا آتی, اگر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو انہیں کافر کو ایک گھٹ پانی نہیں دیتا تھا. یہ اللہ کے پاس دنیا کی اہمیت ہے. ہم کیا سمجھ رہے, اگر اللہ میرے سے راضی ہو گیا تو میرے کو اور دنیا دینا, انہیں میرے کو اور کامیابی دینا اور میرے کو اور ترقی دینا. عام طور پہ ہر کسی کی یہی ہے, ہر کسی کیا ہمارے پاس بھی ہے وہی. اب ہم بھی سمجھ رہے ہو بھائی میں اتنا کام کر رہا ہوں, اتنا دین کا کام کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, تو میرے کو اور ترقی ملنا. تو اگر میرے کو ترقی ملی تو ہاں بھائی میں صحیح کام کر رہا ہوں. یہ ہمارے دل میں آتی بات, ہاں بھائی میرے کو ترقی مل رہی نا, میری کامیابی ہو رہی, میرے کو اور دولت بڑھ رہی, تو ہاں بھائی اللہ میرے سے راضی ہے شاید اس لیے میرے کو کامیابی مل رہی ہے, ہم سمجھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی اس سے راضی ہوں گا. اللہ کب راضی ہوتا, بندہ اللہ کا بندہ بننا اور اللہ کو اپنا رب ماننا, رب کے مقام پہ اللہ کو رکھ کے خود کو بندے کے مقام پہ رکھے تو اللہ جب راضی ہوتا. رب کے مقام پہ جیسا اللہ تعالیٰ بول رہا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ تم اپنے رب کو راضی کرو اور اللہ رب بھی تمہارے سے راضی ہونا. کب, رب کو رب کے مقام پہ رکھنا, بندے کو بندے کے مقام پہ رکھے تو اللہ راضی ہوتا. رب یعنی کیا ہے, رب کے معنی کیا ہے, شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے ہیں. ناقص شے کو الگ ترتیب, اس کو معلوم کیسا پرورش کرنا ہے, تو وہ پرورش کرنے کے بعد سے کیا دیتا انہیں, کسی کو کم دولت دیتا, کسی کو زیادہ دولت دیتا, اس کو معلوم کیسا پرورش کرنا ہے. انہیں رب بول رہا نا اپنے آپ کو, تو اس کو معلوم ہے ہر شے کی پرورش کیسا کرنا ہے, اور اس شے کی پرورش کے واسطے اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے ہمارے کو معلوم, ہمارے کو نہیں معلوم. ہم سمجھ رہے دنیا سے ہماری پرورش ہونا, اللہ تعالیٰ دنیا ہمارے کو زیادہ دیا تو ہماری پرورش ہو رہی, ہم سمجھ رہے. عام طور پر انسان رب کو رب کب سمجھ رہا, ہو بھائی اللہ تعالیٰ رب ہے تو انہیں دولت دینا ہمارے کو, یہ ربوبیت سمجھ رہے ہم. اللہ تعالیٰ میرے کو دولت دینا, میرے کو مال دینا, یہ ربوبیت ہے سمجھ رہے ہیں. لیکن ہر شے کو کیا چیز کی ضرورت ہے ہمارے کو کیا معلوم, اللہ کو معلوم. تو انہیں کیا چیز ہماری پرورش کر رہا ہمارے کو نہیں معلوم. ہاں لیکن کر رہا اللہ تعالیٰ, اس پہ ہماری نظر نہیں ہے. انہیں کیسا ہمارے جسم کی پرورش کر رہا ہمارے کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے, انہیں پیسے دیا تو میری پرورش ہو رہی اسی لیے وہ رب ہے سمجھ رہے. ہم خالی دولت کے حد تک ہم اللہ رب مانے دینے والا ہے نا, اللہ تعالیٰ رب مانے دینے والا, بندہ بولے تو لینے والا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, انہیں خالی دولت دے رہا, میں دولت لینا, اتنا ہی ہے سمجھ رہے ہم مقام. لیکن وہ رب کیسا ہے, انہیں رب رہ کے کیسی پرورش کر رہا ہماری, اور کتنے قریب ہو کے پرورش کر رہا, اس پہ ہماری نظر نہیں ہے. اس پہ اگر ہماری نظر پڑ گئی کہ انہیں کیسی میری پرورش کر رہا, یہ دولت بھی اگر دیا تو وہ دولت سے میں کیا چیز لے رہا ہوں, وہ چیز جو میں لے رہا ہوں, جو شے میں استعمال کر رہا ہوں, وہ شے کیا ہے, وہ شے کے قریب اللہ مولا کتنا قریب ہے, وہ شے کے بھی کتنا قریب ہے, میرے بھی کتنا قریب ہے. کیسا پرورش کر رہا, وہ شے کی بھی کیسا پرورش کر رہا, میری بھی کیسا پرورش کر رہا. یہ جب ربوبیت دیکھیں گا بندہ, جب یہ مقام پہ آئیں گا, اس کو رب دیکھیں گا, اپنے آپ کو بندہ دیکھیں گا کہ جو چیز اللہ دے رہا اس کی مرضی ہے. میں کیا ہوں, میں تو بندہ ہوں, انہیں جو دیا میرے کو میری پرورش ہونا ہے, اس کو معلوم نا میرے کو کتنی چیز سے کتنی پرورش ہونا ہے. انہیں چھوڑتا تو نہیں نا اپنا کام. ہم کیا سمجھ رہے, زیادہ ہے تو اس میری پرورش ہو رہی سمجھ رہے. لیکن اللہ تو آج غریب سے غریب کی بھی پرورش کر رہا, امیر سے امیر کی بھی پرورش کر رہا. جس کے پاس دولت نہیں ہے کیا اس کی پرورش نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیا کیا. جو غریب ہے, جو مفلس ہے, جو کم دولت مند ہے, انہیں اپنے آپ کو پریشان سمجھ رہا نا. آج جس کے پاس کم دولت ہے انہیں کیا سمجھتا, کم دولت رہنا پریشانی سمجھتا. انہیں ہر کسی کے سامنے اپنی پریشانی پیش نہیں کرتا, ارے نہیں بھائی کاروبار نہیں چل رہا, پیسوں کی کمی ہے, یہ تنگی ہے, وہ تنگی ہے, ارے اللہ تعالیٰ ناراض ہے شاید, اللہ تعالیٰ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا, شاید ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ وہی ہے کہ تم اللہ سے راضی نہیں ہے. اللہ سے راضی نہیں ہے, کیا سمجھ رہے دولت آئے تو میں اللہ میرے سے راضی ہے, میرے کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا. کیا سمجھ رہے ہم, ربوبیت کا انکار کر رہے ہیں یہاں پہ.
क्या बात आ रही कि अल्लाह हमाको नहीं दे रहा। रुबूबियत का इनकारी है ना ये, अल्लाह हमाको नहीं दे रहा भाई, अल्लाह हमारे से नाराज़ है, हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, हमारी इबादत कबूल नहीं कर रहा। मगर अल्लाह तो गरीब की भी परवरिश कर रहा, अमीर की भी परवरिश कर रहा। उन्हें अमीर को दौलत दे के परवरिश नहीं कर रहा, वो कैसा परवरिश करना है उसको मालूम है, दौलत से नहीं कर रहा उन्हें परवरिश। वो कैसा कर रहा उन्हें अमीर की भी परवरिश, वो गरीब की परवरिश कैसा कर रहा। वो रुबूबियत को हम समझे, वो रब कैसा है, उन्हें हमारे साथ कैसा है, हमारी परवरिश कैसा कर रहा, ये हमको मालूम हुआ तो जब हम उससे राज़ी रह सकते। हाँ भाई, जब हमको ये यकीन पैदा होगा कि अल्लाह रब है, उन्हें देने वाला है, उन्हें परवरिश करने वाला है, मैं बंदा हूँ, मेरी परवरिश करना उसका काम है, जब हम उससे मुतमईन होते, जब हम ये दुनिया को छोड़ते, कब यकीन अल्लाह पे आया कि उन्हें रब है, उन्हें देने वाला है, उन्हें पालने वाला है, उन्हें परवरिश करने वाला है, ये यकीन पैदा हुआ तो वो अल्लाह ताला जो इत्मीनान पाने वाला नफ्स है, जब आता वो इत्मीनान कब अल्लाह पे रब है बोल के यकीन आया। तो हमारे को यकीन कब है, जब अल्लाह दौलत दिया तो यकीन है, समझ रहे हैं हम, वो यकीन नहीं है, वो यकीन नहीं है, वो हमारा क्या है, वो नाकिस यकीन है कि अल्लाह दुनिया दिया तो मेरी परवरिश हो रही, ये नाकिस यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। हाँ भाई, अल्लाह दे रहा, रब है तो क्या करना, अल्लाह दौलत देना, समझ रहे हैं हम, दौलत दिया, तरक्की दिया तो मैं परवरिश पा रहा हूँ, मैं पल रहा हूँ, समझ रहे। वो रुबूबियत पे यकीन नहीं है। रुबूबियत पे क्या यकीन है, अल्लाह पालता, अब उन्हें पाल रहा तो कितना भी दियो उन्हें पालता, ये हमको यकीन रहना। लेकिन हम क्या समझ रहे, कम है तो मैं तकलीफ़ में हूँ, ज़्यादा है तो मैं खुश हूँ, ये हमारा नाकिस यकीन है, ये हम समझ रहे इत्मीनान पाने वाला नफ्स है, समझ रहे। लेकिन कब पाता इत्मीनान नफ्स में, कब पाता, रब पे यकीन आ गया कि हाँ भाई अल्लाह देने वाला है, अल्लाह जितना भी दिया उन्हें मेरी परवरिश करता, अल्लाह ताला कम भी दिया तो उन्हें परवरिश करता, ज़्यादा भी दिया तो उन्हें परवरिश करने वाला है, ये यकीन आया हमको तो इत्मीनान रहता दिल को। देखो दिल को हमारे इत्मीनान कब आ रहा, जब दौलत ज़्यादा है तो इत्मीनान है ना, क्यों, दौलत पे यकीन है बोल के इत्मीनान है। वही यकीन अगर रब पे है, अल्लाह है रब, अगर हमारा ये यकीन है तो जब जैसा उन्हें यकीन, जब जैसा इत्मीनान पाओ बोल रहा, जब पाते हम। नहीं तो दौलत पे अगर यकीन है, दौलत ज़्यादा है तो यकीन मुतमईन रहते हम, कम रहते कि परेशान हो जाते। वही यकीन हम अल्लाह पे रखे, कम है तो भी मुतमईन रहते, ज़्यादा है तो भी मुतमईन रहते, वैसा यकीन लाओ बोल रहा अल्लाह ताला। लेकिन हम दुनिया पे यकीन करके समझ रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला पे यकीन कर रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे से राज़ी है तो मेरे को अता फरमा रहा है, ये हमारा नक्स भरा ईमान है। तो हमको ये निकालना है, कैसा निकालना, वो रुबूबियत पे लाना, वो रुबूबियत पे यकीन लाना कब आता, वो ये इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह हम हासिल करें तो उन्हें रब कैसा है, उन्हें कैसा परवरिश कर रहा, उन्हें कैसा हमारे साथ है, हर शय में कैसी परवरिश कर रहा, उन्हें क्या दौलतमंद को क़ुव्वत दे रहा। रब बोल तो क्या है, क़ुव्वत देने वाला रब है। रुबूबियत का मर्तबा कब है, उन्हें फेल अफ़वाल में हमको काम आना ना, अफ़वाल में क्या काम आ रहा, उन्हें क़ुव्वत दे रहा हमको, उन्हें क्या पैसे का मकाम दे के हमको क़ुव्वत दे रहा। भाई तुम्हारे पास इतना दौलत है तो तुम्हारा इतनी क़ुव्वत देता हूँ, कम है तो नहीं देता हूँ, क्या उन्हें ये बोला हमको। लेकिन हमको यकीन नहीं है, हमको यकीन कब है, हो भाई पैसे की क़ुव्वत पे यकीन है हमको, पैसे की क़ुव्वत पे आज इंसान को यकीन नहीं है। देखो अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो वो क़ुव्वत का हमारे पे असर होता, वो पैसे की क़ुव्वत का हमारे नफ्स पे असर होता, मुतमईन इत्मीनान पाता वो नफ्स। लेकिन वो क़ुव्वत अल्लाह दे रहा बोल के वो इत्मीनान नहीं पा रहा हमारा नफ्स। देखो अगर अल्लाह क़ुव्वत दे रहा, क़ुव्वत उसकी है, अगर ये यकीन हमको आ गया तो हमारा नफ्स में कैसा इत्मीनान आता, वो ईमान वाले के उसमें अल्लाह ताला फरमा दिया कि जब ईमान वाला जिक्र करता तो उसके दिल को सुकून पहुंचता। क्या जिक्र कर रहा उन्हें कि ये क़ुव्वत अल्लाह की है, क़ुव्वत देने वाला अल्लाह है, ये जिक्र में यानी उसकी तरफ मुतवज्जे रहा कि ये क़ुव्वत अल्लाह की है, उन्हें रब है तो उन्हें क़ुव्वत दे रहा, उन्हें हर शय को हमारी हर आन क़ुव्वत दे रहा, उन्हें हमारी स्टेटस नहीं देख रहा, उन्हें कि मेरे पास इतना रुपया पैसा है, या उन्हें ये भी नहीं देख रहा कि इन्हें मेरी इबादत कर रहा नहीं कर रहा, ये भी नहीं देख रहा उन्हें। हम इबादत करो या नहीं करो, उसके दीन का काम करो या ना करो, उसको रब हम देखो नहीं देखो या उसको इनकारिज कर दो। अगर रुबूबियत का इनकार कर दिए तो भी नहीं, ऐसा रब है उन्हें देते ही देता हूँ बोल रहा। जो इनकार कर रहा, जो काफिर है, मुशरिक है, जो उसकी रुबूबियत के साथ कुछ और भी दे रहा, रुबूबियत समझ रहा उन्हें तो उसको भी दे रहा, तो हमारे को दिया तो क्या उसमें बड़ा है, हमारे दे रहा उन्हें अगर अपनी रुबूबियत से क़ुव्वत, तो हमारा कुछ भी उसमें वो ही नहीं है, हमारा कुछ कमाल ही नहीं है। जो उसका इनकार कर दे रहा उसको भी उन्हें हैरान दे रहा, हैरान हर शय में हैरान उसको क़ुव्वत दे रहा। अब हमारे भी क़ुव्वत दे रहा,
ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے کو قوت دے رہا، اور بھائی میری قوت پہ استظار ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے، سمجھ رہے ہیں. جب ایسی قوت پہ ہمارے کو استظار پہ ایسا استظار کرتے ہوئے ہم اس کی طرف متوجہ رہیں گے تو دیکھو ہمارے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوں گی، کیسا مطمئن ہوگا ہمارا نفس. جب کیا کیفیت پیدا ہوتی کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے کو، جب اس کی قوت کا، اس کی ربوبیت کا استظار ہوا تو جب ہمارے کو کیفیت پیدا ہوتی کہ لا نافع الضار الا اللہ. یہ قوت ہمارے کو پیدا ہونا کی کوئی شے ہمارے کو نفع دے سکتی نہ کوئی شے ہمارے کو نقصان دے سکتی. نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ ہے. جب کب یقین آتا قوت اللہ کی ہے بول کے آیا اگر ہمارے کو یقین، تو جب ہمارے کو کیا یقین آتا لا نافع الضار الا اللہ. جب مطمئن ہوتا ہمارا نفس، جب مطمئن ہوتا کہ یہ پیسہ میرے واسطے کچھ نہیں کرنے والا ہے، پیسہ کم ہے تو بھی انہیں میرے کو نقصان نہیں دے رہا، پیسہ زیادہ ہے تو بھی انہیں میرے کو نفع نہیں دے رہا. میرے پاس اگر آج قوت زیادہ ہے تو بھی میں اپنے آپ کو نفع نہیں دے لے سکتا ہوں، کم ہے تو بھی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہوں. پوری دنیا بھی لگ گئی، حدیث شریف میں کیا خبر آتی، اگر پوری دنیا بھی مل کے اگر کوشش کریں گے ہمارے واسطے تو ہمارے کو ایک دانہ نہیں دے سکتی، ہمارے رزق کا ایک دانہ ہمارے واسطے اضافہ نہیں کر سکتی. کیا یہ دنیا ہمارے واسطے کچھ نفع دے سکتی؟ کیا یہ دنیا اگر اللہ ہمارے واسطے قوت روک دیا تو کیا دے سکتی ہے دنیا؟ یا اگر پوری دنیا کوشش کر کے مل کے یہ کوشش کری کہ میں اس کے رزق کا دانہ روک دوں، کیا تو وہ روک سکتی؟ نہیں روک سکتی. تو یہ ایسا یقین جب آئیں گا کہ لا نافع الضار الا اللہ، لا مطلب لا نفع الجنس ہے، ہرگز کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، کوئی نقصان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. جب یہ یقین پیدا ہوئیں گا تو جب ہمارا نفس کیسا ہوتا، مطمئن ہو جاتا. کس سے؟ دنیا سے مطمئن ہو جاتا کہ دنیا رہو یا نہ رہو میرا رب میرے کو کافی ہے. ایسا بول رہا اللہ تعالیٰ کہ تم ایسے راضی ہو جاؤ میرے سے. جب بندہ ایسا راضی ہو جائے گا تو کیا ہوئیں گا، انہیں بندے کے مقام پہ آ جائیں گا، حقیقت میں بندے کے مقام پہ آ جائیں گا. تو جب اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا، جو آیت میں اللہ بول رہا تم میرے سے راضی ہو جاؤ، میں تمہارے سے راضی ہو جانا، ایسی حالت میں میرے پاس آؤ، یعنی تم بندے بنو، میرے کو رب جانو، میرے کو رب پہچانو. یہی تو مقصد حیات ہے نا. اللہ یہی مقصد دے کے ہم آپ کو بھیجا، تم رب دیکھو میرے کو بول کے بھیج رہا. رب یعنی میں تمہاری پرورش کرتا ہوں، میں تمہارے کو فائدہ دیتا ہوں، میں تمہارے کو نقصان دیتا ہوں. تم نفی کرو ہر چیز کی جو تم سمجھ رہے، ارے بھائی انہوں میرے کو نظر لگا دیے، انہوں میرے کو کیا کی کالا جادو کرا دیے، نفی کرو اس کی. ارے میرے پاس پیسے ہے تو میرا کام بن رہا، ارے میری اتنی بڑی پہنچ ہے، پولیٹیکل پہنچ ہے، میں ان سے کام لے رہا ہوں ان سے کام لے رہا ہوں، اتنے دیکھو میرے کو کچھ بھی کام آئے تو کیا جاتا، ارے بھائی اس سے کرا لیتا ہوں، ارے اس کو کال کر کے کرا لیتا ہوں، ارے یہاں یہ کام کس سے ہو سکتا، بھائی سرچ کرتے، ارے یہ ان سے پوچھے تو ان کا ریفرنس دے کے کام کرا سکتے. میرا کیا ہے، مخلوق سے ہمارے کو نفع پہنچ رہا، مخلوق سے ہمارے کو نقصان پہنچ رہا. یہی ہے ہمارے دل میں بیٹھے ہوا تو یہی ہے. سمجھ رہے ہو بھائی الحمدللہ. کام ہونے کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں. دیکھو کام ہو گیا، وہ مخلوق سے کام ہو گیا، ان سے کام نکل گیا، ارے ہو بھائی کیا اچھا ایڈریس دیا، کیا اچھے آدمی سے ملا، کام کر دیا، بھائی الحمدللہ بولتے. جب کیا کام ہو گیا تو الحمدللہ، کام نہیں ہوا تو ارے جان دو بھائی کسی اور کو ڈھونڈیں گے. جب ہم کسی اور کو ڈھونڈیں گے، کیوں؟ یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرا نفع کرتا، اللہ تعالیٰ نقصان دیتا بول کے یقین نہیں ہے. کب وہ ہو گیا کام تو جب الحمدللہ ہے، نہیں تو ارے بھائی دیکھیں گے دوسرا راستہ دیکھیں گے. یہ ہے ہمارا یا دل میں تو یہی ہے. اگر نہیں رہتا، یقین رہتا ربوبیت پہ، بندے بنے ہوئے اس کے رہتے تو انہیں بھی راضی کرتا تھا نا. کیسا تو بھی کرتا انہیں ہمارا کام. انہیں بول رہا نا تم بندے بنو میں راضی کرتا ہوں، بول رہا اللہ بول رہا تم بندے بن گئے. یہ آیت میں کیا بول رہا، میں تمہارے کو راضی کرتا ہوں، تم میرے کو راضی کرو، میں رب بنتا ہوں تم بندے بنو. اگر ہم واقع میں اگر اس کے بندے بن جائیں گے تو انہیں کرتا ہی کرتا، انہیں کیسا اس کو کرنا ہے کام، اس کی پریشانی ہے. وہ انہیں رب ہونے کا دعویٰ کرا تو کام بھی انہیں کرنا، کیسا کرنا وہ اس کو معلوم. وہ انہیں ذریعہ بھی انہیں بنانا، وہ ذریعہ جو ہے انہیں بنانا، انہیں کرانا کام. لیکن ہم ذریعے پہ یقین کر کے اس کام کرنے والے پہ یقین نہیں کر رہے. ذریعے پہ یقین کریں، کام کرنے والے پہ یقین نہیں کریں. ذریعہ مخلوق ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ رب کام کرنے والا ہے. رب پہ نہیں ہے نظر، مخلوق پہ جو ذریعہ انہیں بنا کے دے رہا وہ مخلوق پہ نظر آ رہی. اگر رب پہ نظر آ رہی تو انہیں کیسا بول رہا، کیسی مدد کرتے بول رہا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ بول رہا انہیں، تتنزل علیہم الملائکہ. اگر تم واقع میں میرے کو رب مانے اور اس پہ ٹک گئے تو تمہاری مدد کے واسطے میں ملائکہ کو بھیجتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. مخلوق کی بھی ضرورت نہیں ہے بول رہا انہیں، مطلب شے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ملائکہ کو بھیج کے تمہارا مدد کرا دو. لیکن تم بندے بنو، میرے کو رب سمجھو، اس پہ ٹک جاؤ، تم بندے بن جاؤ، میرے کو رب پہ یقین کر لو
تمہارا کام جو ہے میں ملائکہ سے کراتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ، مگر کیا ہم کو ایسا یقین ہے؟ ارے میرا کام کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھیجتا ہوں بول رہا، کیا ہم کو یہ یقین ہے؟ نہیں، ہم یقین تو ہم کو شے پہ جا رہی، پہلے مخلوق پہ جا رہی، مخلوق سے کام ہوا تو ہو بھائی، جب سمجھ رہے ہو بھائی یہ کام اللہ کرایا، مخلوق سے جب کام ہو جا رہا تو جب سمجھ رہے ہو بھائی یہ اللہ کرایا بول کے کام، یقین نہیں ہے کہ اللہ کراتا بول کے، اللہ وہ ذریعہ، اللہ کرانا ہے کام تو ذریعے سے کراتا، اللہ تو مطلب ڈائریکٹ ہماری ربوبیت نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کر سکتا، ہم نہیں لے سکتے ویسی ربوبیت، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا؟ ذریعے کے تھرو ہماری پرورش کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ذریعے پہ یقین کر رہے ہیں، وہ کام جس سے ہو رہا، وہ پرورش جو کر رہا اس پہ ہمارا یقین نہیں جا رہا، تو اس لیے جب مخلوق کم زیادہ ہو رہی تو ہمارے کو پریشانی ہو رہی، اس لیے جب ہمارا نفس مطمئن نہیں ہو رہا، مخلوق دکھ رہی، مخلوق سے کام ہو رہا تو جب ہم خوش ہو رہے، مخلوق سے نقصان ہو رہا تو جب ہمارے کو تکلیف ہو رہی، اللہ پہ یقین رہتا تو مخلوق سے ہمارے کو کچھ لینا دینا ہی نہیں رہتا تھا، مخلوق سے جب لینا دینا ہی نہیں رہتا تو کیا ہمارے نفس پہ فرق پڑتا؟ نہیں، جب اللہ پہ اللہ سے لینا دینا ہے تو جب ہمارے کو مطمئن اللہ سے ہے بھائی، میرے کو فائدہ دینے والا بھی انہیں ہے، میرے کو نقصان دینے والا بھی انہیں ہے، تو ہمارا نفس مطمئن ہوتا، نہیں تو مخلوق پہ ہم سوچ رہے کہ مخلوق نقصان دے رہی بولتے ہم وہ مخلوق کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں بھائی نہیں نقصان دے رہا اس کو کٹ کرو، یہ اس سے میرا نقصان ہو رہا ہے اس کو کٹ کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کے پاس نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا، بھائی بہنوں کے پاس نہیں جانا، وہ لوگ تکلیف دے رہے، وہ لوگ ہمارا کام بگاڑے، ان کو بھی کٹ کر دو، سب کو کٹ کر دو، مخلوق کو کئی کو ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو، کیوں؟ یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نقصان دیتا بول کے، اگر رہتا ویسے بندے ہم رہتے تو اللہ بھی ہمارے سے راضی ہوتا اور ہم بھی اللہ کو راضی کر سکتے انشاءاللہ، تو علم لا الہ الا اللہ یہ حاصل کرے تو یہ مقام پہ بھی ہم پہنچ سکتے انشاءاللہ، مت پہنچنا ہے، ابھی تو ہم نہیں پہنچے، وہ کیفیت نہیں ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ ہم کو پیر کے صحبت میں رہ کے جو تھوڑے باتیں سکھا دیا، خالی حال نہیں ہوا، ابھی یہ حال پیدا نہیں ہوا، خالی باتیں سکھا دیا اللہ تعالیٰ، وہ بول لے رہے اپن، وہ حال بھی آیا تو جب معلوم ہوتا کیا بات تھی وہ جو ہمارے پیر ہمارے کو سکھا دیے تھے، جب معلوم ہوئیں گا ہمارے کو، ابھی خالی بول لے رہے جو رٹا میں جو ہم مار لیے، پیر سکھا دیے، ہم بھی بول لے رہے ویسے، وہ حال پیدا نہیں ہو رہا، وہ حال پیدا ہوا تو جب انشاءاللہ وہ مقام بھی معلوم ہوئیں گا، جب معلوم ہوئیں گا ہمارے پیر ہمارے کو یہ راستے پہ لا رہے تھے، مگر ہمیں کیا تھے، یہ مخلوق میں پڑے ہوئے تھے، جب ہمارے کو احساس ہوئیں گا، لیکن آئیں گے انشاءاللہ وہ محنت کر کے انشاءاللہ یہ مقام بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں معزز و ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادے کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ و مستمرہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔